औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिग्मा न्यूज के प्रोग्राम बैठक के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजहर खान दाऊदी। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नाजिम लाबर साहब हैं। और नाजिम लाबर साहब का तारुफ थोड़ा सा तो मैं आपको करवा देता हूं नाजरीन, लेकिन बकाया तमाम हवाले से जो डिस्कशन होगी हम नाजिम लाबर साहब से खुद ही कुछ उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। नाजिम लाबर साहब की 80 के करीब रिसर्च हैं, यानी 80 के करीब पब्लिकेशन, एक जो बहुत बड़ी तादाद है, 80 की तादाद। और प्रोजेक्ट्स भी 3 मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट नाजिम लाबर साहब के चल रहे हैं। तो जिसमें रिसेंटली अभी उनका आई थिंक चल रहा है, जो मैंने मेरी उसके मुताबिक है, तो उनमें उन्होंने अभी रिसेंटली चल रहा है उनका एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बिजनेस का। बाकी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? हेलो जोशी शुक्रिया, साहब, आपने मेरी हमें आवाज कीमती वक्त। जी जी मेरी जी आवाज आ सर, रही? ओके, बिल्कुल आ रही है सर। जी सर। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, खैर खैरियत से हैं? बहुत बहुत डॉक्टर साहब, अल्लाह का एहसान। और डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त से अपना टाइम दिया। नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपने याद किया हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपसे सवालात की एक नशिस्त शुरू करने जा रहे हैं हम। तो जी मैं ये जी पूछना चाह रहा था कि आपकी 80 के करीब रिसर्च हैं मुख्तलिफ जी टॉपिक्स के ऊपर, जो पब्लिकेशंस हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। और दूसरा, आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, मेरी पब्लिकेशन तो आपने बता दी हैं। इसमें खास तौर पे जो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो कपास पे है, गंदम पे है, आम के बागात के हवाले से है। क्योंकि एग्रीकल्चर एग्रानोमी मेरा सब्जेक्ट है, तो वो एग्रानोमी होती है क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो उस हवाले से जो है वो मैं काम करता हूँ। और मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स अच्छा ज़ाहिर सर। है रिसर्च की डिग्री रिसर्च की भी बेस पे होती है। तो उससे भी थोड़ा सा ये है कि मुख्तलिफ एरिया में जब हम रिसर्च करते हैं, कोई स्टूडेंट नॉलेज ढूंढ के लाता है कुछ, हम तो उससे अच्छी एक नॉलेज में इजाफा होता है, नॉलेज शेयरिंग होती है। तो इस तरह से जाहिर है एक सिलसिला चलता है। अच्छा डॉक्टर तो साहब, इस 6 माह से आप भी घर बैठे होंगे, यूनिवर्सिटी तो शादो नादर ही जाना होता होगा आपको। जो कोरोना नहीं, वायरस मैं से तो पोजीशन बनी जी जी जो कोरोना वायरस से पोजीशन बनी, तो ज़राअत के शोबे पे किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं इससे? जी, पहली बात तो ये है कि मैं डेली यूनिवर्सिटी जाता हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आती है, और वहाँ पे जो छोटे मोटे रिसर्च के काम वगैरह होते हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो एग्रीकल्चर में यकीनन एक खास तौर पे मार्केटिंग में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और शहरों में देहातों में कोरोना का इतना इशू शायद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पिछले दिनों में ट्रांसपोर्ट बंद और बाकी चीज़ें बंद थी, और उसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा इशू रहा। और दुकानें बंद होने की वजह से बाज दफा इन्होंने, हालांकि ज़राअत पे गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई थी, वो दुकानें खोल सकते थे, लेकिन बाज दफा सख्ती से बंद भी करवा देते थे। तो उसकी वजह से जाहिर है एक मसला तो बना रहा है कोरोना के टाइम में। और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर जो है वो खासी मुतासिर हुई है इस हवाले से, और स्पेशली मार्केटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अच्छा सर, एक तो इतनी बड़ी ये आफत कोरोना की आ गई थी पूरे पाकिस्तान में, और इसी दौरान जी हाँ। ज़राअत का एक बड़ा देखने का था कि टिड्डी दल का बड़ा शदीद हमला हुआ था। ये क्या चीज़ थी? जी, टिड्डी दल का हमला भी असल में ये अफ्रीका साइड से आता है, और ये गोल की सूरत में होता है, और इसने वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस साल में ये दो आफतें बहुत बड़ी थी, एक कोरोना वाली और एक टिड्डी दल, और ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से। तो इसमें जो है इसने काफ़ी सारा नुकसान किया है। और आम तौर पे ये होती है डेजर्ट में, रेगिस्तानों में होती है, लेकिन जब ये फैलती है तो फिर ये अब शहरों की तरफ या खुराक के लिए जो है वो देहातों की तरफ और वहां पे आती है, और ये हिजरत करती है, और फिर बाद में दोबारा जो है ये वापस रेगिस्तान की तरफ जाती है, वहां जाके ये अपने अंडे देती है, और वहां पे बच्चे बारिशों के मौसम में फिर बच्चे निकलते हैं। तो उसने काफी सारी नुकसान किया है।
फसलों का, खास तौर पे जब कॉटन काश्त हुई थी तो उस पे इसका जो है वो काफी सारा नुकसान हुआ है, और उस वक्त जो है इसका नुकसान था। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने इसमें काफी काम किया है, और इसको एक जगह पे फिक्स किया है, और काफी मतलब लाखों एकड़ पे इन्होंने मॉनिटरिंग भी की है, स्प्रेज भी किए हैं। तो अब ये कुछ मखसूस जगहों पे इस वक्त भी मौजूद है, सिंध में कह लें है, और लेकिन यह है कि गवर्नमेंट विजिलेंट है और इस पे नजर रखे हुए है। अच्छा सर, अब तो ये कोरोना के हवाले से था और टड्डी दल आ गई, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे भी ये तो आ सकता है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या गवर्नमेंट के पास कोई लेआउट है इस चीज का? देखें जी, ये टिड्डी दल जो है ये मेन काम तो गवर्नमेंट का ही है, कि गवर्नमेंट के पास जो है वसाइल होने चाहिए, और ख़ास तौर पे इसका एरियल स्प्रे, और जहाँ पे ये है वहाँ पे इस पे स्प्रेज जो हैं वो होने चाहिए। गवर्नमेंट ने काफ़ी जगहों पे स्प्रेज भी किए हैं। अब गवर्नमेंट ने ड्रोन्स भी ले लिए हैं, ड्रोन्स की मदद से भी इस पे स्प्रेज वगैरह जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमें काश्तकारों को भी चाहिए कि जहाँ पे भी इसका कोई एक भी आप देखें तो उसको वहां पे खत्म कर दें, क्योंकि ये एक पूरे अंडे देती है पाउच में, और 80-100 अंडा जो है वो आ जाता है। तो एक अगर मादा बच जाती है और वो अंडे देती है, तो वो इस तेजी से वो फैलती हैं कि पूरा एक वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, गौल बना लेती हैं। लेकिन मेन रोल जो है ये ज्यादा तो गवर्नमेंट का है, लेकिन काश्तकारों को भी चाहिए कि जहाँ कहीं खेत में या शहर में कहीं भी देखें तो इसको वहां पे इसको खत्म करने की कोशिश करें। अच्छा सर, आपकी इतनी ज्यादा रिसर्च, 80 के करीब पब्लिकेशंस, और दूसरा आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ये तो एक आप पर्सनैलिटी हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज और उनके अंदर ये रिसर्च, फिर उसके बाद भी पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा तरक्की करने के बजाय नीचे आ रहा है डे बाय डे। आपने बड़ी सही बात की है, इसमें मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा। असल में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आ रहा है हमारा ज़राअत को हमने जो है वो थ्योरेटिकल बना दी है, जबकि ज़राअत प्रैक्टिकल है, करने का काम है, पढ़ने का नहीं है। तो अब जो हमारी एजुकेशन हो रही है तालीमी इदारों में, वो प्रैक्टिकल कम है और थ्योरी ज़्यादा है। और उसके अलावा ये था कि जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटियों में दाखिले लिए थे तो वो 70% देहाती बैकग्राउंड के लोगों को प्रेफर करते थे, और 30% अर्बन लोगों को, शहरी लोगों को। तो उसमें ये होता था कि जो देहात से आता था उसकी एक कुदरती तौर पे एक अटैचमेंट होती थी ज़राअत के साथ, तो वो उसमें उसकी बुनियादी चीज़ें भी पता होती थी। उसके बाद फिर एक जो शहर के लोग होते थे उनका ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। और दूसरी बात यह है कि ज़राअत में मैं ये समझता हूँ कि लोग बाय चॉइस बहुत कम आते हैं, बाय चांस ज़्यादा आते हैं, कि जिसका मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, वो डीवीएम में नहीं हुआ, बीडीएस में नहीं हुआ, तो वो फिर एग्रीकल्चर में आते हैं। 2-3 साल तो उनको वो ज़हनी तौर पे वो उसको कबूल ही नहीं कर रहे होते, और इस तरह से जो है ना वो जस्ट डिग्री लेते हैं, इल्म नहीं लेते। तो इसकी वजह से जो है वो ज़राअत में एक मसला आ रहा है। दूसरा ये है कि इस पे गवर्नमेंट की भी कोई ज़्यादा सरपरस्ती नहीं है। दुनिया में जहाँ भी ज़राअत तरक्की कर रही है तो उस पे गवर्नमेंट सब्सिडीज या सहूलियात देती है। हमारे यहाँ जो है इसका फुकदान है, और तालीमी इदारों में भी रिसर्च के लिए इतनी फंडिंग नहीं होती कि उससे कोई एक अच्छी रिसर्च जो है वो हो सके। अच्छा सर, गंदम का बड़ा शदीद बहरान आया। अभी तो गंदम उतरे हुए 1 माह हुआ है, तो लेकिन आगे देखें कि ये बड़ा टाइम पड़ा है, तो ये अभी से गंदम का रेट इतना इंक्रीज हुआ, तो ये बहरान की वजह क्या बनी है कि गवर्नमेंट अपने टारगेट नहीं पूरे कर पाई? देखें जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। काश्तकार जो है वो कोई खिदमत खल्क नहीं करने के लिए काश कर रहा, वो अपनी रोजी रोटी के लिए काश करता है। तो हमारे यहाँ ये हुआ है कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है वो बहुत अरसे से नहीं बढ़ी थी। आप ये देखिए, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम 2012 में ये रेट गंदम के बढ़े थे, उसके बाद अब आके 100 रुपया कहीं बढ़ा रेट। लेकिन खादों की कीमतें कहाँ चली गई हैं, और ट्यूबवेल के बिल, बिजली के बिल कहाँ तक पहुंच गए हैं। अब गंदम को काश करना जो है वो इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। लोग मुतबादल फसलों की तरफ चले गए हैं, खास तौर पे ये जो
لئی ہے اور اس سائڈ پہ کینولا کی کاشت زیادہ ہو گئی، اور اسی طرح لوگ جو ہے اب مکئی کی طرف آ رہے ہیں، وہ سالج والی مکئی ہے یا پکانے والی مکئی ہے اس کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ گندم میں جو ہے وہ منافع اب اتنا نہیں رہا، تو اس لیے لوگ یہ رقبہ کم ہو گیا ہے گندم کا، اور گورنمنٹ کے ٹارگٹس بھی نہیں ہوئے، پھر جب رقبہ کم تھا اور پیداوار بھی کم ہوئی، اس کی وجہ یہ ہماری رسٹ ہے۔ رسٹ نے ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ہماری بہت ساری ورائٹیوں پہ رسٹ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پیداوار بھی کم ہوئی ہے۔ جو فصل بچ گئی ہے رس سے اس کی پیداوار تو اچھی ہے، باقی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس لیے گندم کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ خریداری ہوئی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں ان کے وہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے۔ دوسرا، جو انہوں نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اس سینٹرز پہ عام کاشتکار گندم نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے جی پہلے بینک میں پیسے جمع کرائیں، کار ڈپازٹ کریں، پھر اس سے جو ہے وہ کار ڈپازٹ دے کے باردانہ لیں، وہ گندم کی بوریاں لیں، پھر اس کو جو ہے وہ بھرائی، پھر ٹرانسپورٹیشن کے چارجز، اور پھر لوڈنگ ان لوڈنگ چارجز، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لیبوریس جاب ہے، اور پھر وہ ایک چیک ملتا ہے آپ کو، وہ بھی کوئی 10 12 15 دن بعد جو ہے وہ کیش ہوتا ہے۔ جب کاشتکار کو اس کے گھر پہ ہی 1400 روپیہ یا 1385 روپے من مل جائے تو وہ پھر سینٹر پہ کیوں دے گا؟ تو اگر اچھا گورنمنٹ تو کوئی سہولیت جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک سسٹم کا آپ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، تو ہاں جی، اگر کاشتکار نے یہی کرنا ہے کرتا رہا تو آنے جی والے ہاں، وقت میں تو پھر تو مافیا بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا پاکستان میں۔ یہی چیز ہے کہ اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ بھی بڑھائے اور سہولیات دے، اور خاص طور پہ طریقہ کار کو آسان کرے۔ جب تک اب بات یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس جو میں نے بتایا ہے، اب کاشتکار اس پروسیس میں پڑے یا اگلی فصل کاشت کرے، اور جب پیسے ہوں بھی 15 دن کے بعد آپ کو چیک ملے گا تو پھر گندم اسی پیسے سے تو کھادیں آنی ہے اگلی فصل کی۔ تو یہ ایشوز جو ہیں وہ ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈریس کرے اور دیکھے کہ کس طرح سے وہ کاشتکاروں کو سہولیات اور فوری جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اگلی فصل وقت پہ کاشت ہو سکے۔ اچھا سر، اس اسی کے ساتھ گندم کے ساتھ ایک بڑا خوفناک بحران آیا چینی کا جی محکمہ ہاں، زراعت میں۔ یہ زراعت کے شعبے میں پھر بار بار اس طرح کے بحران، کیا شوگر ملز، کیونکہ شوگر کین کا ایک ٹائم پیریڈ ہے نا کہ شوگر کین جب جی ہاں، کاشت ہونی ہے تو اس کے بعد وہ سٹور ہوتا ہے، سٹور سے جی مراد جو ہاں، آپ کی یہ جتنی بھی ملز ہوں گی شوگر کی، تو اس جی سے ریلیٹڈ جو ملز ہیں انہوں نے اپنا ٹارگٹ تو اچیو کیا ہوگا، تو پھر یہ چینی گئی کہاں پاکستان سے؟ دیکھیں جی اس دفعہ گنے کی پیداوار بھی کم رہی ہے کیونکہ گنے کو پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کچھ ایریا بھی کم تھا کیونکہ نئی فصلیں کم ہوئی، روٹیون والی جو ہیں وہ چلتی رہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک تو شوگر کی رقبہ بھی اس میں کمی آئی ہے، لیکن زیادہ رول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کی پورے پاکستان میں شوگر ملے ہیں، وہ پول کر لیتے ہیں اپنے حساب سے، وہ جو ہے وہ ریٹ بھی تعین کرتے ہیں اور وہ سارا سٹاک بھی کرتے ہیں جو بھی ہے وہ، چونکہ میرا ایک شعبہ یہ نہیں ہے اس طرح کا، میں تو جی جی ریسرچ سے متعلق ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے، کیونکہ دیکھیں جی کاشتکار کو صحیح معاوضہ جب تک نہیں ملے گا، کاشتکار صحیح طریقے سے زیادہ پیداوار نہیں بڑھا سکتا۔ اب ایک شوگر کین کو دیکھیں نا، چینی کے علاوہ اس میں سے کتنے کتنے پروڈکٹس نکلتے ہیں، اس میں بگاس نکلتی ہے، اس میں یہ جو ہے آپ کا پریس مڈ نکلتی ہے، ویکس نکلتی ہے، اس کے کئی بائی پروڈکٹس ہیں جس سے ان کو مزید آمدنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کو دیکھیں تو یہ چند مخصوص لوگوں کی اجارہ داری ہے اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے آسٹریلیا میں بڑا ٹائم گزارا، مختلف ریسرچ کی صورت میں یا ٹریننگز کی صورت میں آپ آسٹریلیا میں رہے، تو جی پاکستان کی ایگریکلچر اور آسٹریلیا کی ایگریکلچر کو یعنی زراعت کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ پاکستان کیسے بوسٹ دے سکتے ہیں پاکستان میں؟ سر، اصل میں آسٹریلیا جو ہے وہ بہت آگے ہے ہم جی سے، سر۔ اور زراعت میں اس کے بلکہ ہوا یہ تھا کہ گورنمنٹ نے، ہماری گورنمنٹ نے
آسٹریلین گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ اینڈ سپورٹ کریں زراعت میں. تو اس جی کے جی تحت ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا, اس کو ASLP کہتے تھے, ایگریکلچر سیکٹر لنکیج پروگرام بٹوین پاکستان اینڈ آسٹریلیا. تو یہ 10 سال چلا, میں نے بھی اس پروجیکٹ میں کام کیا. جی سر. تو اس میں یہ تھا کہ ہم اس میں دو چیزوں کو انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہوا تھا, جس میں آم, مینگو, سٹرس اور لائف سٹاک یعنی ڈیری, یہ تین جی جی سیگمنٹ تھے جس میں تعاون کیا تھا, کیونکہ وہ ان کی انڈسٹری بہت ایڈوانس ہے. تو انہوں نے پاکستان میں پھر ہمارے ساتھ مل کے کام کیا, ریسرچ کی. پہلے 5 سال میں ریسرچ کی, خاص طور پہ میں مینگو سے ریلیٹڈ تھا, تو اس میں سارے ٹرائل کیے. اس کے بعد پھر اگلے 5 سالوں میں ہم نے یہ کاشتکاروں کے کھیت میں یہ ٹرائل کیے, اور اس کی جب اس کو فائدہ مند ہوا فارمر کو, تو انہوں نے اب بہت ساری اپنے باغوں میں تبدیلیاں کر لی ہیں. کیونکہ آسٹریلیا والے جو ہے نا, وہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کے ریسورسز ہیں. اب مسئلہ صرف دو چیزوں کا ہے. اگر ہم جی سر. آسٹریلیا میں ریسرچ بہت اعلیٰ ہے, ان کے پاس سہولیات ہیں, ان کے پاس پروجیکٹس ہیں, سائنٹسٹ چاہے وہ یونیورسٹیوں میں ہیں یا ریسرچ اداروں میں ہیں, ان کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی, ہمارے پاس لیبز نہیں ہوتی. ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں نا, وہ لیب اسسٹنٹ ریسرچ کر رہے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے. دوسرا, کاشتکار کو جب تک صحیح معاوضہ نہیں ملے گا وہ بھی نہیں کرتا. وہاں کی جو ہے نا, ان کے پاس پورا ڈیٹا بیس ہے کہ ان کے پورے پاکستان آسٹریلیا میں کتنے مینگو گروور ہیں, ان کی اپنی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. وہ خود بعض دفعہ فنڈنگ کرتی ہیں ریسرچ اداروں کو کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کر کے دیں. یہاں تو کاشتکار مرا ہوا ہے, وہ فنڈ کہاں سے دے سکتا ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, اس میں ہماری جو ہے وہ مسائل ہیں ہمارے ملک میں, کہ ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ٹیک ریسرچ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ فنڈنگ نہیں ہے, لیبز نہیں ہیں, اکوپمنٹس نہیں ہیں, لیکن وہ ایک ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں. اب آسٹریلیا میں 2011 میں جب میں گیا, تو $3 کا ایک آم میں نے خود خرید کے کھایا. جی اس سر. سال بھی جو پاکستان سے آم گیا ہے آسٹریلیا میں, تو وہ $52 میں 9 پیسز تھے. اب آپ خود اچھا دیکھ لیں سر. کہ ایک آم, پاکستانی آم کی میں بات کر رہا ہوں, میری بھانجی وہاں پہ ہیں سڈنی میں, تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے ملتان کا آم کھایا ہے. تو اس نے پھر جب وہ اچھا سر. لیبل دیا تو میں نے بتایا کہ یہ تو ملتان سے گیا ہوا ہے, لطف آباد سے یہ آم گیا ہے. اس نے کہا میں نے $52 میں لیا ہے ڈبہ, جس میں 9 آم تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہاں پہ فوکس کریں اور ہم اس کو ایکسپورٹ کریں آموں کو, تو ہم بہت سارا زر مبادلہ کما سکتے ہیں. جو ہمارے آم میں اور خاص طور پہ باسمتی چاول ہے, وہ ہمارے پاس دو جو ہے یہ مناپلی پروڈکٹس ہیں. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے آگے ایکسپورٹ کریں تو ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں, اور ہم اس میں بہت سارا آگے جا سکتے ہیں. تو دو قسم کے ہمارے فارمر ہیں. ہم ایک ٹریڈیشنل جو چل رہا ہے سسٹم, اس کو بھلے چلائی رکھیں, لیکن ایک ہائی اینڈ مارکیٹ اور ہائی ٹیک ریسرچ اور ہائی ٹیک جو ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے علیحدہ سے ہمیں جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ بنانا چاہیے, اور جو والنٹیئر فارمر ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اچھا سر, ایگریکلچر کا میرٹ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہو رہا ہے, یعنی اسٹوڈنٹ کی ایسے فیل ہوتا ہے کہ ریشو کم آ رہی ہے, جبکہ میرٹ انکریز ہونا چاہیے تھا. پاپولیشن بڑھ رہی ہے پاکستان کی, اور تو وجہ اس کی کیا بن رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا اس سائڈ پہ؟ ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ, میں نے بتایا نا, ایگریکلچر میں شوق سے کوئی نہیں آتا. سب سے پہلی پرائرٹی اس کی میڈیکل ہوتی ہے, میڈیکل کے بعد وہ BDS یا فارمیسی یا DVM میں جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہی نہیں ہوا تو ایگریکلچر میں چلے جائیں. دوسرا, یہاں پہ جو ہمارے میرٹ کم ہونے کی وجہ ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جگہ جگہ پہ ایگریکلچر کی شروع کر دی ہے. اب ملتان میں 2 ایگریکلچر کے ادارے ہیں, ایک نواز BZU شریف میں ہے, ایک نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی. اسی طرح DG خان میں آپ کی ایگریکلچر ہے. لئیے میں 2 ایگریکلچر ہیں, ایک جو ہے وہ فیصل آباد کا کیمپس ہے GC یونیورسٹی کا, ایک ہمارا BZU کا ہے. اسی طرح بہاولپور میں ایگریکلچر کا سیٹ اپ ہے, بہاڑی میں سیٹ اپ ہے. تو ہر 100 کلومیٹر پہ آپ نے جب یہ ایگریکلچر کے
کھول دیے ہیں سیٹ اپس، اور اس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس کا اسٹوڈنٹ زیادہ آ رہے ہیں لیکن میرٹ نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا بہت پھر بڑا جو ہے ایشو ہوا. جی جب نئے طلبہ آ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا میسج دیں کہ نئے اسٹوڈنٹ کے لیے اس میں کوئی جگہ بنے، اور وہ آ کے آپ چیزوں کو دیکھے، کیسے اس کو یعنی ایگریکلچر کو لیں گے؟ نئے میں آنے والے طلبہ ایگریکلچر کے لیے کو کیا میسج جی دیں گے سر؟ میں ایگریکلچر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس نیت سے آئیں کہ جی وہ جی انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں، کیونکہ پاکستان ایگریکلچر کا ملک ہے. تو اس میں جو بچے ایگریکلچر پڑھ کے جاتے ہیں وہ سرکاری نوکریوں کی طرف نہ جائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کریں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے. ادروائز جو ہے وہ گورنمنٹ جابز ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے تو وہ تو محدود جابز ہیں. انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہیے. جس طرح اب نرسریاں آ گئی ہیں، اب یہ شاپر میں تھیلیوں میں ہم آم کی نرسریاں یا باقی اچھی فصلوں کی نرسریاں ہم تیار کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو پولٹری کا بزنس ہے، اسی طرح مارکیٹنگ، سیلف مارکیٹنگ کی طرف کاشتکار کو جانا چاہیے. کاشتکار کے جو بچے ہیں وہ سیلف مارکیٹنگ سیکھیں. اب یہی دیکھیں کہ جو کاشتکار سے آم خریدتا ہے بیکر، وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوگا ایگری گریجویٹ سے، تو وہ بالکل 1500 یا 1600 روپے من کے حساب سے، فرض کیا 40 روپے من کے حساب سے لے رہا ہے، اور مارکیٹ میں 80 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ بک رہی ہے، تو وہ 40 روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا، 40 روپے کلو کاشتکار سے لے رہا ہے یا 30 روپے کلو لے رہا ہے نا جو آم خرید رہا ہے باغ، تو ایک بالکل ایسٹیمیشن پہ سر. لیتا ہے نا کہ بھائی 1200 روپے من لیا یا 1400 1600 روپے من لیا، تو 40 روپے کلو کے حساب سے لے رہا ہے، اور 80 روپے کلو میں آم مارکیٹ میں کنزیومر کو مل رہا ہے. تو یہ 40 روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ 40 روپے کاشتکار کی جیب میں کیوں نہ جائیں؟ وہ سیلف ہوں. مارکیٹنگ کی طرف آنا چاہیے اس کے لیے. اور خاص طور پہ جو یوتھ آ رہی ہے، جو نئے نوجوان ایگریکلچر میں آ رہے ہیں، وہ اس لائن پہ آئیں، اپنے انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس کریں. اب دودھ دیکھیں، دیہات میں 70 روپے کلو دودھ لیتے ہیں یا 65 روپے، اور شہر میں جی سر. آ کے جو ہے وہ 100 روپے کلو بک رہا ہے. تو جو سارا ہوں. دن جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، گھاس کھلاتا ہے، وہ جو ہے وہ 60 روپے لے رہا ہے، اور اس میں اس کا خرچہ بھی شامل ہے. اور شہر میں 100 روپے بیچ رہا ہے، 30 روپے کا مارجن ہے، وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ تو ہوں. یہ جو نوجوان ہیں جو ایگریکلچر میں آ رہے ہیں، یہ بزنسز کی طرف آئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹیبلش کریں، اور تو اس سے جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، ایک آم کا پودا 300 روپے جی سر. 250 روپے کا ہے. اگر ایک بچہ اچھی نرسری بنا لے، ڈیزیز فری نرسری بنا لے، تو اس کی مارکیٹنگ کیسے اچھے طریقے سے، وہ ایک کنال سے جو ہے وہ 4 5 لاکھ روپے کما سکتا ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، وہ ایک سائڈ بزنس کے طور پہ یہ کام کر سکتے ہیں گھروں میں. جس کے پاس کوئی کنال زمین ہے، 2 کنال ہے، وہ نرسری بنا لے، اس میں وہ 15,000 20,000 سال کے پودے بنا لے. آپ خود دیکھ لیں کہ خرچہ نکال کے اگر اس کو 150 روپے کا پودا بھی ملتا ہے، 15,000 پودوں کی قیمت نکال لیں، وہ اپنی پڑھائی کے خرچے خود ہی پورے کر سکتا ہے. تو یہ ہمیں اس لائن پہ اب سوچنا چاہیے. اچھا سر، یہ تو آپ نے اسٹوڈنٹ کو گورنمنٹ میسج دے دیا. آپ نے یہ جی ساری چیزیں جی ریسرچ بھی کی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کافی زیادہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، جی ریسرچ کے حوالے سے ہیں، پروجیکٹس ہیں. تو حکومت پاکستان کو بھی کوئی میسج دیں کہ زراعت کو ہم کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہاں پاکستان ایک زرعی ملک ہے نا. جی ہاں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ایکریڈیشن کونسل ہے، ایگریکلچر ایکریڈیشن کونسل ہے، اس کو رول پلے کرنا چاہیے. وہ مختلف جو ہمارے ایگریکلچر کے ادارے ہیں اس میں وہ کوالٹی کو اسیس کر رہے ہیں. وہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہاں پہ کتنی سہولیات ہیں، ہم کتنے اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، ہماری لیبس کا معیار کیا ہے، جتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اتنے ہی اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ کیپیسٹی تو 100 کی ہے اور ایڈمیشن ہم 200 کر رہے ہیں اور یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ لاس میں جا رہی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو گرانٹ آتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، باقی یونیورسٹی کو خود جنریٹ کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے ہر یونیورسٹی جو ہے وہ پھر ایڈمیشن زیادہ کرتی ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی، گورنمنٹ. اور جب تک ہم تھوڑے اسٹوڈنٹس کو لے کے اچھے معیار پہ نہیں آئیں گے تو یہ ہم لوگ اسٹیبلش نہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری لیبز ہیں وہ ویل اکوپڈ ہونی چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ یا HEC وہ ہر ادارے کو خود وزٹ کرے اور جس چیز کی کمی ہے اس کو وہ پوری کرے.
शुक्रिया सर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। तो आखिर में मैं एक दफ़ा ये कहना चाहूँगा, ज़राअत के शोबे में जितने भी तलबा आना चाहते हैं, लेकिन वो इस हेलो, जी सर, जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ अच्छा, रही है। पाकिस्तान की जमीन सोना चांदी उगलने वाली जमीन है। खुदारा मुल्क के पाकिस्तान की जमीन की हिफाजत कीजिए। अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए अपने कुछ चाहतों को समेटने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।